اب سیدنا نوح علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ میرے محبوب ہم نے اپنے نوح کو بھی ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اب وہ بھی انہیں دعوت دیتے تھے، ان سے ڈائیلاگ کرتے تھے، انہیں حق کی طرف بلاتے تھے، انہیں توحید کی طرف بلاتے تھے۔ اب سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے در حقیقت پوری قوم کے لیے ایک کلچرل اور ایک نئی سویلائزیشن کا ماڈل عطا کرنے والی شخصیت کا نام سیدنا نوح علیہ السلام۔ آپ نے اپنے دور کی قوم کو جو تباہ ہونے والی تھی، جو برباد ہونے والی تھی، جو اس طوفان نوح میں غرق ہونے والی تھی، اس کی بھی ایک حکمت پوشیدہ تھی کہ ان کو آپ ایک نئی ثقافت کی طرف لے کر جانے والے تھے، ایک نئی سویلائزیشن عطا کرنے والے تھے، نئی ڈائریکشن دینے والے تھے، زندگی گزارنے کے نئے پروٹوکولز دینے والے تھے، لنگوسٹک سائنس کا آغاز کرنے والے تھے، نئی ایتھکس، نئی مورالٹیز، نئے مینرز عطا کرنے والے تھے۔ اور پھر سیدنا نوح علیہ السلام ہی تھے کہ جن کے فرزند سام بن نوح سے جو سامی لغات کا مجموعہ اخذ ہو رہا ہے، جس کو ایفرو ایشین لینگویجز کہتے ہیں، اس کے بانی بھی سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ پھر آپ نے ایک نیا تمدن عطا کیا، ایک نیا زمانہ دیا، ایک نیا کلچر دیا، ایک نئے ایتھکس دیے، ایک نئے نارم دیے۔ اور وہ کب دیے؟ کہ جب ان کی نسل کرپٹ ہو رہی تھی، جب وہ نسل برباد ہو رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے جب کشتی بنانے کا حکم دیا تو سمجھ لیں کہ وہ ایک منی ورلڈ تھا، ایک چھوٹی کائنات تھی جو سیدنا نوح علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بنا رہے تھے۔ بات کو سمجھنے کا انداز ہے، میں اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں اور میری کتاب میں بھی یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی انشاءاللہ۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نوح، اس کشتی میں جو تو ایک نئی دنیا آباد کر رہا ہے، ایک نئی سویلائزیشن کا آغاز ہونے والا ہے، ایک نئی کائنات مارز وجود میں آ رہی ہے، تو فرمایا اے نوح، یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے، تیری ذریت اور تیرے قریبی لوگ جو ایمان پر قائم رہیں گے ان کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا۔ تو فرمایا اے نوح، ہر جنس میں سے نر اور مادہ 2 عدد پر مشتمل جوڑے اسی کشتی میں سوار کر لیں۔ پھر فرمایا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لے۔ پھر فرمایا سوائے ان کے جن پر ہلاکت کا فرمان پہلے صادر ہو چکا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچے، جو صرف تیرے ایمان پر قائم رہیں گے، دین پر قائم رہیں گے، نصیحت پہ قائم رہیں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا۔ حاضر محترم، اب نوح علیہ السلام نے اپنی ایک نئی دنیا آباد کر دی، ایک نیا کلچر دے دیا، اور ان کی ذریت میں سے قریبی لوگوں کے سوا کوئی نہ بچا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی تو ان کی ذریت میں سے چند لوگ، چند مرد، چند عورتوں کے علاوہ کوئی نہ بچا۔ اس کا مطلب کہ جب پوری نسل کرپٹ ہو جائے تو اللہ رب العزت کی شان یہ ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں نئی قوم چاہیے، نئی امنگ چاہیے، نیا جذبہ چاہیے۔ آج منہاج القرآن اس تجدید دین اور احیاء اسلام کے ذریعے سے اس قوم میں نئی فکر، نئی امنگ، نیا تمدن، نیا کلچر، نیا لباس، نئی سوچ، نیا انداز اور نیا مکالمہ کا انداز عطا کر رہا ہے، ایک نئے ایڈوکیٹ بنا رہا ہے۔ یہ جو نوجوان ہیں، جائیں تو سودا مکمل لے کر جائیں، کمپریہنسولی ایکوپڈ ہو کر جائیں کہ بات کیسے کرنی ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، مخاطب کیسے کرنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، پیشنس کیسے دکھانی ہے، ریزیلینس کیسے دکھانی ہے، ریٹیلیٹ نہیں کرنا، ری ایکٹیو نہیں ہونا، اور صرف اگر کوئی قوم آپ کو برا بھلا بھی کہہ دے تو انبیاء کی سیرت کو پڑھتے رہنا۔ اب واپس چلتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا انداز دیکھیں۔ اب پھر وہ اپنی قوم کو مخاطب کر رہے ہیں، فرماتے ہیں میری قوم، بس تم اللہ کی عبادت کیا کرو، کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟
اب یہ بات کر رہے ہیں، پھر فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ میں اس بڑے روز محشر، روز قیامت کا خوف رکھتا ہوں کہ وہ آئے اور تم اس قابل نہ ہو اور اس کی پکڑ میں آ جاؤ۔ اس قوم کے رئیسوں نے اور سرداروں نے مخاطب ہو کر کہا، اے نوح، بات یہ ہے اے نوح، ہم تو آپ کو کھلی گمراہی پر دیکھتے۔ اب جواب دیکھیں، اے نوح، ہم تو آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں، آپ تو کھلی گمراہی پر گامزن ہیں۔ اب نوح علیہ السلام یہاں پر کوئی اور ہوتا تو ریئیکٹیو ہوتا، انہوں نے کہا جی میں تمہارے لیے اپنا تن من دھن قربان کر کے آیا ہوں، تم مجھے گمراہ کہتے ہو؟ نہیں فرمایا۔ اب جواب کیا دیا؟ قال یا قومی، اب پیار سے جواب دے رہے ہیں۔ ان کی پیشنس دیکھیں، ان کی برداشت دیکھیں، ان کا تحمل دیکھیں، ان کی ٹالرنس دیکھیں، ان کی ریزیلینس دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں مجھ میں کوئی گمراہی تو نہیں ہے، مگر میں تو اس تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا، میں تو اس کا پیغام لے کر آیا ہوں، مجھ میں تو کوئی گمراہی نہیں۔ پھر فرمایا میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں سناتا ہوں، پھر فرمایا اور تمہیں نصیحت کرتا رہتا ہوں، اور میں اس رب کی بارگاہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ کہہ کر پھر ایک بڑی خوبصورت بات، بڑی لاجیکل بات کی، بڑی حکمت پر مبنی، فرمایا کہ بات یہ ہے میری قوم، بات یہ تو نہیں کہ تم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہے؟ کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک شخص اور ایک مرد اپنی زبان سے اس کی نصیحتیں تمہیں سنا رہا ہے؟ کیا تمہیں یہ فکر ہے کہ ہم ہی میں سے یہ شخص اٹھا ہے اور پھر خدا کا پیغام ہمیں دے رہا ہے؟ کیا اس بات پہ تعجب ہے؟ تو پھر کہتے ہیں یہ وہی شخص ہے جو خدا کے عذاب سے تمہیں ڈرا بھی تو رہا ہے، یہ وہی شخص ہے جو تمہیں پرہیزگار بنا بھی تو رہا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ حاضرین محترم، یہ وہ انداز حکمت تھا جو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، پھر سیدنا نوح علیہ السلام کو عطا کیا، پھر سیدنا شعیب علیہ السلام کو عطا کیا، اور پھر ایک بہت بڑا قصہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ یہی وہ انداز تخاطب ہے، یہی وہ مکالمے کے آداب ہیں، یہی وہی ڈائلاگ کے وہ مینرز ہیں جو اللہ رب العزت نے پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کیے۔